مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 5۔ نماز کے بعد حمد و ثناء و درود شریف پڑھنے والے سے ارشاد فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ لال احمد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ قطع تعلقی سے کیا مراد ہے؟ کیا قطع تعلقی صرف رشتہ داروں سے ہوتی ہے یا پھر جو پرانے دوست وغیرہ ہیں یا کوئی پڑوسی جن سے پہلے اچھی بات چیت تھی اب نہیں ہے، کیا یہ بھی قطع تعلقی کہلائے گی یا یہ بھی برا ہے؟ اس بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ بھیا کو قطع تعلق یعنی کہ تعلق توڑنا، تو یوں تو ہر مسلمان سے جس سے تعلق ہے، جان پہچان ہے، اس سے بلا وجہ تعلق توڑ دینا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس میں پھر درجے ہوتے ہیں، خاص کر یہ ماں باپ سے تعلق توڑ دینا، یہ تو سب سے خطرناک معاملہ ہے۔ اس طرح بھائی بہنوں سے تعلق توڑ دینا، میاں بیوی کا آپس میں تعلق توڑ دینا، بلا اجازت شرعی کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنی۔ تو بہرحال یہ کہ اگر کسی نے ایسا کیا تو اگر رشتہ داروں سے تعلق توڑے، کیونکہ صلہ رحمی واجب ہے نا، اچھا سلوک کرنا رشتہ داروں سے واجب ہے، اور قطع تعلق کرنا، رشتہ توڑ ڈالنا، یہ حرام ہے۔ بہت سارے رشتہ داروں میں آپس میں بلا وجہ کی ناراضیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو شادی میں دعوت نہیں دیں گے تو یہاں تک بھی غصے میں آگے کہہ دیتے ہیں کہ میں تیری میت میں نہیں آؤں گا، تو میری میت میں نہیں آنا۔ اس طرح مطلب بالکل عقل کے خلاف باتیں کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ناراضی ہے تو فوراً سے پیشتر صلح کر لینی چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے روزی میں برکت ہوتی ہے اور عمر بھی بڑھتی ہے، اور بھی بہت ساری برکتیں، اور توڑنے سے پھر گناہ ہوتا ہے، جہنم کا عذاب کا حقدار بنتا ہے بندہ۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے۔ تو اس طرح دوستوں میں بھی آپس میں بعض اوقات یہ کہ بلا وجہ تعلقات توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ پھیرو، اور سب اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے۔ بہرحال یہ کہ مسلمان سے قطع تعلق بلا وجہ نہیں کرنا ہے، جائز نہیں ہے۔ آپس میں دشمنیاں، بغض، حسد، اس سے مواقع آتے ہیں کہ بس لوگ آپس میں ایک دوسرے پر خار بازی کر لیتے ہیں، ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ بس خار بازیاں ہو جاتی ہیں، میں کوئی دم نہیں ہوتا، کوئی مطلب انہیں شرعی کوئی عذر نہیں ہوتا، وہ خواہ خواہ کی خار بازی اور بغض لے کے بیٹھ جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمارا رشتہ قائم کیا ہوا ہے قرآن کریم میں، انما المؤمنون اخوۃ، مسلمان بھائی ہیں۔ ہم جو مسلمان ہیں تو ہم
اسلامی رشتے سے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اس موضوع سے مجھے ماہ رمضان کی بھی یاد آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ یہ جو موضوع اس طرح کا آپ نے کچھ بیان کیا تو کئی ایسے معتکف تھے جنہوں نے کچھ اس کا اٹیمپٹ کیا، یعنی میسیج کیے امی مجھے معاف کر دیں، بھائی مجھے معاف کر دیں. اور اسی کے ساتھ کچھ ایسی بھی ہمیں مدنی بہاریں ملی تھیں کہ جب آپ نے اس طرح کی کچھ گفتگو کی تھی تو بھائی اپنی بہن کے گھر چلے گئے اور معافی تلافی، اور یوں خاندان آپس میں جڑ گئے. تو یہ بھی لگتا ہے کہ قطع تعلق تو ہو گیا، اب اگر کوئی ہمت کرے نا آگے قدم بڑھائے تو پھر وہ شیطان سے جان چھوٹ سکتی ہے، ورنہ آدمی یہی ہوتا ہے کہ ہاں کر لوں گا، بعد میں رہ جاتا ہے سارا. یہ تو ہے کہ گجراتی کہاوت ہے، آجے روکڑا کالے اتار. زندگی کا بھی کیا بھروسہ ہے، فوراً سے پیشتر. اب تو سہولتیں بہت ہیں، اتنا مطلب ہے کہ رابطہ آسان ہو گیا ہے. ادھر دبایا تو دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ کا عزیز ہے اس سے بات کرنا ممکن ہو گئی، یا آپ نے کوئی صوتی پیغام وائس میسج اس کو دے دیا، بہت آسان ہو گیا. تو کر لینا چاہیے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ پاک قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ فرمایا نمبر 1 جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور نمبر 2 جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو، اور نمبر 3 جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. فضیلت تو سنی آپ نے، حساب بھی قیامت کے دن آسان، اور رحمت سے اللہ پاک اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. یعنی کتنا آسان نسخہ ہے قیامت میں حساب کی آسانی پانے اور جنت میں جانے کے لیے. لیکن نفس طرح طرح کے ہیلے سکھائے گا، نہیں اس طرح کریں گے تو لوگ چڑھ جائیں گے، صاحب شرافت کا زمانہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، شرافت کا زمانہ نہیں ہے. پھر وہ کائے کا زمانہ ہے، شرارت کا زمانہ ہے، مار دھاڑ کا زمانہ ہے، جیلیں بھرنے کا زمانہ ہے. جیل بھرو، ٹھیک ہے، ہم مسجد بھرتے ہیں، تم جیل بھرو. شریف لوگوں کے لیے مسجد ہے اور یہ شرارتیوں کے لیے، مارا ماری کرنے والوں کے لیے جیل ہے. تو مزہ جیل میں یا مسجد میں؟ آپ خود فیصلہ کر لو. عزت جیل میں یا مسجد میں؟ الحمدللہ مسجد میں عزت ہے، اللہ کی رحمت ہے. مسلمان کے لیے تو مسجد بہت کچھ ہے، امن کی جگہ ہے الحمدللہ. تو بہرحال لے کے شریف بن کر جینا چاہیے. اگر ایسا ہوتا کہ شرافت کا زمانہ نہیں ہے یا شریف کو لوگ جینے نہیں دیتے تو ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی شرافت سے جی نہیں سکتا. یہ علماء کرام، لاکھوں علماء اور لاکھوں شرفا ہیں مسلمان، ایک سے ایک شرفا ملیں گے آپ کو. بھلے وہ عالم نہیں ہے لیکن شریف ملیں گے، کسی سے لڑائی جھگڑے نہیں کرتے. کوئی اگر ظلم کرتا تو سہ لیتے ہیں. تو کیا وہ زندگی نہیں گزار رہے؟ گزار ہی رہے نا. یہ شیطان کا بہرحال یہ بھی وار ہے کہ شرافت کا زمانہ نہیں ہے. وہی زمانہ ہے میرے آقا کا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. أنا عمر محمود ريحاوي من سوريا مقيم في تركيا غازي عنتاب. عندي سؤالا يتعلق عن الشهوات والمحرمات والمكروهات. سيدي الشيخ محمد الياس، كيف نبتعد عن المحرمات والشبهات في هذا الزمان المليء بالمعاصي والمليء بالفتن؟ یہ دور تو بڑا نازک ہے. اول تو شبہات، اس میں ظاہر ہے علم ہونا چاہیے، ورنہ وہ حلال کو بھی شبہ بول دے گا جو خالص حلال ہوگا، یا حرام کو بھی سمجھے گا کہ شبہ کا ہے. حرام حرام ہے، حرام واضح ہے بالکل، یعنی کہ ظاہر ہے. حلال بھی ظاہر ہے. اب اس کے بیچ میں کچھ شبہات بھی ہیں لیکن اس کی پہچان ہر ایک کو نہیں ہوتی. اچھا، پھر یہ کہ دور بڑا نازک ہے. واقعی علماء نے حضرت فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اب شبہات سے بچنے کا زمانہ نہ رہا. اب ایسا سے حالات چینج ہو گئے کہ سب اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت کہ دشواریاں ہیں شبہات سے بچنے کی. جیسے یہ میرے ہاتھ میں چشمہ ہے،
اس میں پتہ نہیں کتنے شبہات ہیں، پتہ نہیں کتنا اس میں سود کا گیم ہوا ہوگا، کتنوں کا خون چوسا ہوگا مزدوروں کا، کتنی رشوتیں چلی ہوں گی، کتنی ٹیکس کی چوریاں کی گئی ہوں گی رشوتیں دے کر، خدا جانے کیا کیا کہ بارگیننگ میں الگ جھوٹ دھوکہ کہ بھائی اتنی مدت ہے اس کی 15 سال تک یہ گلاس جو ہے یہ خراب نہیں ہوگا، اور پتہ چلا کہ 15 دن میں اسکریچ پڑ گیا اس پہ، کہ لکیر آ گئی۔ ایک میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کی نا، ہر چیز میں اگر غور کریں نا تو اب وہ دور ہے بڑا نازک، تجارت کے اصول لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جس کو یہ حلال سمجھ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات وہ سود ہوتا ہے، ان کو بیچاروں کو معلومات ہی نہیں، سیکھتے ہی نہیں ہے، نوٹ گننا ضرور سیکھتے ہیں، نوٹ کی پہچان آتی ہے ان کو کہ یہ 100 کا ہے تو یہ 500 کا ہے تو یہ سب آتی ہے، لیکن یہ حلال ہے حرام ہے اس کی مطلب ہے کہ کوشش نہیں کی جاتی۔ بہرحال یہ کہ جس کو پتہ ہے کہ بھئی فلاں چیز میں یقینی طور پہ شبہ کا معاملہ ہے، اور اگر وہ بچتا ہے تو اچھی بات ہے، جیسے کہ اب وہ کسی 10 چیزیں ہیں، اب 10 چیزوں میں یہ خاص کر ایک چیز میں اس کو زیادہ یوں لگتا ہے کہ یار یہ یوں ہے، تو اب اس سے بچ جائے، یہ اس کے لیے اچھا ہے، جو جتنا کوشش کرے، کوشش کرنی چاہیے، اور کم از کم یہ کہ جو حرام یقینی ہے وہ تو اس سے بچنا تو ہے ہی فرض، اس سے تو بچنا ہی ہوگا، لیکن ظاہر ہے کہ حلال اور حرام کی جب تک ہمیں نالج نہیں ہوگی، معلومات نہیں ہوگی تو ہم بچیں گے کیسے؟ مشکل تو یہ ہے، معلومات نہیں ہے، مطلب بھاری تعداد کو اس کی معلومات نہیں ہے، بس وہ کہاں کا وہ کسی نے لکھا ہے، کہاں کا حلال کہاں کا حرام، جو صاحب کھلائے وہ چٹ کیجیے، تو کھانے پینے سے مطلب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ حکایت ایک بہت پیاری، حضرت بشر حفی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن جو کہ ولیہ تھیں، انہوں نے حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل جو کروڑوں مسلمانوں کے پیشوا ہیں، حنبلی سلسلہ انہی کا ہے یہ فقہ میں تقلید میں، تو ان کے پاس انہوں نے مسئلہ بھیجا کہ بادشاہ کی سواری نکلتی ہے، اس کی روشنی میں سوت کاٹ سکتی ہوں؟ سوت۔ تو امام احمد بن حنبل نے جب یہ سوال انہوں نے کیا تو پوچھا تم ہو کون؟ تو کہا کہ میں حضرت بشر حافی کی بہن ہوں، بہت بڑے ولی اللہ گزرے ان کی بہن ہوں۔ تو آپ یعنی کہ رو پڑے کہ تقویٰ تو اس گھر کی میراث ہے، اس لیے ان کو فرمایا کہ آپ اس کی روشنی سے فائدہ نہ اٹھائیں، بادشاہ کی روشنی کا ظلم سے پاک ہونا بہت مشکل ہے۔ اب ان دنوں جیسے تیل ڈلتا تھا نا چراغوں میں، وہ تیل کا، بادشاہ کا تیل، حاکم کا تیل، یہ 100% حرام کا ہے یہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں بہت خطرہ ہے کہ یہ ظلم سے حاصل کیا گیا ہو۔ بادشاہ راتوں رات مالدار کیسے ہو جاتا ہے؟ خزانے کے منہ بھر جاتے ہیں، اور یہ خزانے اس کے مطلب اتنا بہت مطلب میرے کہ ہوتے تو کہاں سے آتا ہے؟ بیت المال جن کے پاس تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز اور جو مطلب خلفاء راشدین میں سے جو حضرات بیت المال سے استفادہ کرتے تھے حکم شریعت کے مطابق، وہ ڈرتے کتنا تھے؟ اللہ اللہ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ نے عرض کیا کہ حلوہ پکایا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ حلوہ کیسے پکایا؟ بولا وہ جی چاہتا تھا تو آپ کو جو بیت المال سے ملتا ہے تھوڑا 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 بچا کر میں نے جمع کیا تھا، آج وہ حلوے کے لیے ہو گیا تو حلوہ بنا لیا۔ اچھا، یعنی مجھے اتنا زیادہ حصہ مل رہا ہے جس میں گنجائش نکلتی ہے حلوہ بننے کی۔ آپ نے اپنی اس بیت المال سے جو مشاہرہ آپ کو جو وظیفہ ملتا تھا اس میں سے اتنی کٹوتی کروا دی کہ اب آئندہ مجھے اتنا نہیں اتنا دینا، کہ اس میں بھی میرا تو گھر چلتا ہے نا، حلوے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ تھے بادشاہ، جو بڑے بڑے بادشاہوں کے دلوں پر آج بھی جن کی حکومت ہے، اور ایک ہیں بعد کے بادشاہ، کئی بادشاہ جن کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ تقویٰ بڑی چیز ہے، اللہ پاک ہم سب کو تقویٰ نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ پرندوں کو قید کرنا اور پرندوں کو کاروبار کرنا یہ کیسا ہے؟ جائز ہے،
البتہ یہ کہ پرندے کو قید جیسے پنجرے میں رکھتے ہیں تو یہ بس اس کو وہ جو اس کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ پوری کی جائیں. کھلانا پلانا جو ہے روزانہ 70 مرتبہ اس کو دانا پانی پیش کرے. یہ مطلب 70 مانے بہت بار, کیونکہ یہ مانگے گا کیسے, بے زبان ہے. اچھا پھر یہ کہ ایسی چیز بھی نہ کھلا کہ جس سے بیمار پڑ جائے, نہ اتنا کھانے دے جس سے بیمار پڑ جائے. تو یہ ساری معلومات بھی ہونی چاہیے جب جا کر یہ پرندہ پالے. یا معلومات کس کو ہوتی ہے. پھر یہ کہ میں اپنے طور پر اس کرتا ہوں کہ ایک رحم کی کیفیت, اس پر آپ غور کریں. خوبصورت طوطا ہے, بڑا میٹھا میٹھا بولتا ہے, پنجرے میں مزہ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب آپ سوچیں کہ یہ پرندہ پنجرے میں خوش ہے یا یہ اڑتا رہے تو اس میں خوش ہوگا. کوئی بھی عقل مند یہی کہے گا کہ یار خوش تو اسی صورت میں ہوگا جب یہ اڑتا پھرے. اللہ کی مخلوق ہے یہ. اب آپ اس پہ آپ خود غور کر لیں. حضرت ابو درداء یہ چڑیاں خریدتے تھے اور آزاد کرتے تھے, خرید کے اڑا دیتے تھے. خیر یہ جائز ہے, میں نے ناجائز نہیں کہا, لیکن میری اپنی طبیعت کی میں نے بات کی کہ مجھے مطلب مزہ نہیں آتا. مچھلیوں کا میں نے دیکھا ہے نا, مچھلیوں کے باکس رکھتے ہیں, چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی مچھلیاں اس میں تیر رہی ہیں, بڑی بھلی معلوم ہوتی ہیں. لیکن میں نے خود یہ نوٹ کیا کہ کیونکہ وہ گلاس جو ہوتا ہے کانچ ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ پانی ہے. تو یہ تیرتے تیرتے میں نے دیکھا ہے کہ ان کا منہ جو ہے نا یہ ٹکراتا ہے اس سے. یہ پانی سمجھ کر بیچاریاں آگے بڑھنے جاتی ہیں تو ان کے منہ پہ چوٹ تو آتی ہوگی نا. تو یوں رحم آتا ہے. یہ تھوڑی سی اپنی ہم تفریح کے لیے اللہ کی اس مخلوق کو اگر قید نہ کریں تو. اقبال کا تو ایک شعر ہے نا, اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. طائر لاہوتی یعنی پنجرے میں بند پرندے, ایسی روزی سے تو موت اچھی. ایسی روزی کیا کس کام کی جس نے تجھے اڑنے سے روک دیا ہے. پنجرے میں بند ہو کر وہ مزے کی چیزیں کھانا اس سے بہتر ہے کہ پرواز کرے اور اپنے حساب سے کھائے پیے. آزادی آزادی ہے. وہ کتوں کی فرضی کہانی ہے کہ دو کتے, ایک کتا جو تھا وہ بیچارہ ویسے نارمل تھا, دوسرا کتا اس نے دیکھا کہ بڑا تگڑا تازہ, وہ کتا چھوٹا پھر رہا تھا اس وقت, تو اس نے کہا کہ یار تو نے تو جان بنا رکھی ہے, میں تو یار ڈھونڈ ڈھونڈ کے کسی طرح مطلب یہ نہیں کہ مشکل سے کوئی ہڈی ہاتھ میں ہڈی ملتی ہے, بوٹی ملتی ہے تو کھا لیتا ہوں. یہ اس کا راز کیا کہ تو اتنا تگڑا. بولا میں تو مالک کے پاس ہوتا ہوں, وہ میرے کو اتنا کھلاتا ہے پلاتا ہے اور مطلب میرے تو موج ہے یوں کھانے پینے میں. اچھا مجھے بھی اپنے مالک کے پاس لے کر چل. تو یہ چلے دونوں. پھر اچانک وہ کتے کی نظر پڑی, اس کے گلے میں کچھ پٹا تھا. بولا یہ کیا ہے, یہ پٹا کیا ہے؟ بولا میں اس مالک کا ہوں نا, تو یہ مجھے مطلب کچھ دیر کے لیے یہ چھوڑتا ہے گھومنے پھرنے کے لیے, لیکن وہ زیادہ وقت تو مجھے یہ زنجیر باندھ کے اس میں مجھے یہ باندھ کر رکھتا ہے. وہ تھر گیا, یہ کیا, تو مجھے باندھیں گے؟ تو اور کیا باندھیں گے تو صحیح نا. پھر یہ میرے چھچڑے اور ہڈیاں صحیح ہے, مجھے قید میں نہیں رہنا, تیرا موٹاپا تجھے مبارک. وہ بھاگ گیا. آزادی آزادی ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دعا فرمائیے. مہنگائی دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے, چیزیں بہت مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہیں, آمدنی اتنی ہے نہیں. خیر و برکت کے لیے دعا بھی فرما دیں. اور جب اس طرح کی مہنگائی ہو جاتی ہے تو بسا اوقات لوگ جو ہے وہ توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں, ہڑتالیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس پر کچھ رہنمائی فرمائیں, ایسے معاملات میں کیا کرنا چاہیے؟ صبر کے مواقع ہوتے ہیں, صبر کر کے اجر حاصل کرنا چاہیے. حضرت
حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں 20 یا 30 سال تک رہا. کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں حکمران جو ہے وہ اپنے تخت سے اتر گیا، اب دوسرا حکمران وہ آ گیا، حکومتیں تبدیل ہوئی، اس کا کبھی تذکرہ نہیں سنا میں نے ان سے. اسی طرح فلاں چیز مہنگی ہو گئی، فلاں چیز سستی ہو گئی، تو مہنگائی بڑھ گئی تو مہنگائی گھٹ گئی، اس طرح کی بھی وہ باتیں نہیں کرتے تھے. وہ مطلب یعنی کہ وہ ان کے پیش نظر ہر وقت موت رہتی تھی، موت کو یاد کرتے تھے. ہمارے ہاں تو بس یہ خالی خالی پنچات ہوتی ہے. ہم بھلے پیٹ بھرا ہوا ہے، 7 پیڑیاں کھائیں، اتنا رکھا ہوا ہے، وہ بھی مہنگائی کا ڈھول پہنتا ہے اور بجاتا ہے میڈیا پہ مہنگائی ہو گئی، غریب مر رہے ہیں، غریب مر رہے ہیں. میرے بھائی تو نے جو اکٹھا کیا خزانہ، تھوڑا اس کا بھی تو منہ کھول یار. غریبوں کی اتنی ہمدردی خالی فوٹو بنوانے کے لیے یا سوشل میڈیا پر چمکنے کے لیے؟ تو ہر ایک کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. تو مہنگائی اب ہو گئی، نہیں ہونی چاہیے، غریب تکلیف میں ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے، لیکن ہو گئی تو اب اس میں آدمی حکمت عملی سے کام لے، حوصلہ رکھے کہ ہمارا امتحان ہے. اب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے عرض کیا گیا کہ حضور کشمش مہنگی ہو گئی. اچھا، کشمش سونگی جس کو یہ پنجابی غالباً بولتے ہیں، وہ سوکھے انگور، خشک انگور تو مہنگے ہو گئے. اچھا، کھجوریں کھاؤ، کھجور سے کام چلاؤ، اب بھی سستی ہو جائے گی. یعنی کھجور سستی تھی اور وہ مہنگی، بولا مہنگی چیز چھوڑ دو، سستی والی استعمال کرو. یہ خود ہی وہ بھی تو اسی طرح اور بھی غالباً قول ملتا ہے کہ جو چیز مہنگی ہو جائے وہ تو خریدنا چھوڑ دو، آپ بھی سستی ہو جائے گی. جب کوئی نہیں خریدے گا تو بھاؤ گر جائے گا اس کا، تو جتنا ڈیمانڈ بڑھے گی اتنا بھاؤ بڑھے گا. تو یہ حکمت عملیاں تو ظاہر ہے کہ اب کس کو آئیں اور کون پر عمل کرے. ایک دو سے عمل کرنے سے ہوگا کیا؟ یہ تو اجتماعی طور پر کوئی سی تحریک چلے نا تو ہو. بہرحال یہ کہ مہنگائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. شور شرابہ کرنے سے یا جیسے سوال میں کہا گیا توڑ پھوڑ کرنے سے اور ہڑتالیں کرنے سے، عمارتیں جلانے سے، تو گاڑیاں جلانے سے کہ مہنگائی کم ہو جائے گی. اب مانے نہ مانے، یہ ہڑتالیں، ہنگامے، توڑ پھوڑ سے مہنگائی بڑھتی ہے. اب کسی بھی سمجھدار آدمی سے پوچھنا جو مطلب ہے کہ یہ جانتا ہو اکانومی، وہ آپ کو بتائے گا کہ جیسے کہ بعض اوقات ایسے ہنگامے ہوتے ہیں کہ اتنے ارب روپے کا نقصان ہوا، اتنے ارب کی املاک جلی، اتنا ہی ہوا. تو کون کیا وزیر اپنی جیب سے دے گا یا میں نے صاحب جیب سے دیں گے؟ کون دے گا؟ یہ آپ ہی کے جیب سے یہ بھرا جائے گا، یقین مانیں. تو یہ مطلب جو ہم اپنی معیشت کو جو یہ 2 ہاتھ سے توڑ پھوڑ کرتے ہیں نا، یہ ہم اپنی معیشت کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور یہ جیب سے ہمارے ہی جائے گا، پسے گا میڈیم طبقہ یا غریب طبقہ. مالداروں کو نتھنگ، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، اور مال بہت ہوتا ہے، یہ کھاتے پیتے ہیں، موج کرتے ہیں، اور پھر بعض اس میں ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر ہائے ہوئے کرتے ہیں اور کرانا کچھ نہیں ہوتا. وہ تھوڑا ان کے بڑی ہمدردی اس کو غریبوں سے بیچارے کو. ارے بیچارہ ذرا خزانے کا منہ کھولے، اس کو پوچھو سے زکوٰۃ دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے. یہ میں دیکھو چوٹ لگا رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ جو سوشل میڈیا پہ رونا دھونا کرتا ہے وہ زکوٰۃ نہیں دیتا. میں چوٹ کر رہا ہوں کہ ذرا یہ نہیں، اپنے کو دیکھ کہ تو نے اس مہنگائی کو عملی طور پر دور کرنے کے لیے کیا اقدام کیا. کوئی 2-4 گھر یار تو پال سکتا ہے پڑوسیوں کے، لے لینا اپنی ذمہ داری، چھوڑ یار یہ رونا دھونا. ان کے آنسو پوچھ لے، ایک پڑوسی کا آنسو پوچھ لے، ہو سکتا ہے کہ یہ پڑوسی اس کے بچے تجھے ایسی دعا دیں کہ تو سیدھا جنت میں چلا جائے. تو یہ سوشل میڈیا پہ جانا ہے نا، اپنے پیج پر جا کر چمکنا ہے نا. جنت میں جانا ہوتا تو اس طرح کے دھندے کائے کو لے کے بیٹھتا. تو اس طرح مطلب لوگ مار پھاڑ توڑ پھوڑ جو چیز آئی اس کو اڑا دیا، توڑ دیا، پتھرا اور ڈنڈے. اے خدا کے بندو، یہ ہاتھ کل قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ تم نے ڈنڈے سے فلاں چیز کو
नाहक तोड़ा था, उस वक्त कोई जवाब नहीं बन पड़ेगा। लात मारी थी नाहक, ये पांव गवाही देंगे, उस वक्त क्या करोगे? तो अब जिसको तोड़ रहे हैं कि क्या इसने महंगाई की है, अब किसी की दीवार तोड़ रहे हैं, किसी की कार फोड़ रहे हैं, इस कार ने महंगाई करी है या जो कार चला रहा है इसने महंगाई की, जो इसका सर फोड़ दिया तुमने, इसी इमारत को फूंक दिया, आग लगा दी, तो क्या इस इमारत ने महंगाई करी है? अच्छा गवर्नमेंट की इमारत जला दी, अच्छा बड़ा तीर मारा गवर्नमेंट की, तो ये किसी है किसकी? भाई गवर्नमेंट की जितनी इमलाक है आप बताइए किसकी है? ये हमारी तो है, पब्लिक गवर्नमेंट है ना, ये तो हमारी है। आपने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी, जोश में आ गए, मारा पत्थर, बड़े निशानेबाज हैं, अब बल्ब तोड़ दिया। अब 2-4 दिन तक जो रात को अंधेरा रहेगा इसकी तकलीफ कौन? गवर्नमेंट उठाएगी, तो अवामी तो उठाएगी ना तकलीफ। और बल्ब जो आया तो क्या किसी वजीर की जेब में से आएगा? ये आपके पैसों से आएगा। तो इसलिए वो थोड़े होश के नाखून लें। आप अल्लाह पाक से दुआ करें। देखो अद्दुआ युरद्दुल क़दा, दुआ तकदीर को बदल देती है। अद्दुआ सिलाहुल मुमिन है, दुआ मोमिन का हथियार है। हम अल्लाह पाक से अर्ज करें कि या अल्लाह ये महंगाई खत्म हो जाए, हमारे माल में बरकत हो जाए और हम किफ़ायत शियार बन जाएं, हम फजूल खर्चियाँ छोड़ दें। ये शादी में जो 32 डिशें जो है ना, इन पर हमको अपने तौर पर कंट्रोल की तरकीब करें। पैसों की बचत हो, ये करोड़ों रुपए की अनाज फेंक दिया जाता है, क्या ये महंगाई के सबब नहीं है? जो ऐशो तायुश में जो मगन है लोग, ये नहीं सोचते कि हम क्या कर रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च करते हैं शादियों पर, गरीब बेचारे बैठे होते हैं, गरीब की बेटियां बैठी होती हैं। तो ये नहीं कि थोड़ा खर्चा बचा कर एक पड़ोसन की शादी करवा दी गरीब की, खाली बस वो बोलना ही आता है, इन्हें अमली इक़दाम कौन करेगा? तो बहरहाल मुसलमानों, मुसलमान तो वो होता है कि जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से दूसरे मुसलमान के जानो माल महफूज रहे। हम तो अपने हाथों दूसरों के माल को तबाह करने पर तुले होते हैं, फिर बोलते हैं महंगाई बढ़ गई। तो बढ़ेगी, सही बोलता हूँ, जितना हम तोड़ फोड़ करेंगे इतनी महंगाई बढ़ेगी, तो बढ़ रही है बदकिस्मती से। अल्लाह करे कि कोई ऐसे असबाब हो जाएं कि हम सुधर जाएं और ये महंगाई की जो हमें शायद सज़ा मिल रही है ये भी हट जाए। अल्लाह करे, अल्लाह आसानी कर दे, हमें अक्ल सलीम अता फरमाए और अपना खौफ नसीब फरमाए कि हम दूसरों के माल को लूटने वाले नहीं बल्कि इसकी हिफाजत करने वाले बन जाएं। और रोज़ी रोज़गार तो ज़ाहिर है कि अब महंगाई से बंदा आया भूखा मर जाता है या क्या, तो बेसब्री नहीं करनी चाहिए। कुरान करीम 12 पारा जो है ना 12वां, इसकी इब्तिदा होती है आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान, और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। हाँ, रोजी अल्लाह देता है, आपका डंडा नहीं देता, आपकी हड़ताल रोजी नहीं दिलवाएगी, रब रोजी देता है। और कुरान इसका ऐलान कर रहा है, फिर से सुनो, और जमीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह के जिम्मे करम पर ना हो। एक और आयत है, वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम। आसान तर्जमा कुरान कंजुल इरफान। और जमीन पर कितने ही चलने वाले हैं जो अपनी रोजी साथ उठाए नहीं फिरते, बल्कि अल्लाह ही उन्हें और तुम्हें रोजी देता है, और वही सुनने वाला जानने वाला है। अल्लाह रोजी देने वाला है। हम मतलब सब्र करें, हिम्मत रखें और महंगाई को अमली तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करें। जो महंगा माल बेचते हैं उनके आगे हाथ जोड़ें, पैर पकड़ें, ऐसा आप क्यों दाम बढ़ाते हैं, सस्ता दें, क्यों गरीबों को बेचारों को मजीद तकलीफ में इजाफा करते। मुसीबत तो यही है ना कि थोड़ा सा कुछ महंगाई बढ़ी, होलसेल में 10 रुपए बढ़ गए,
مثال کے طور پر ہول سیل ریٹ 10 روپے بڑھ گیا تو یہ 25 روپے بڑھا دے گا ریٹیلر، اس کا کیا؟ انصاف یہ بھی کرے کہ چلو 10 بڑھیں تو 10 ہی بڑھائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. مہنگائی ہو گئی، مہنگا ہو گیا، ہول سیل میں مہنگا ہو گیا، بہت مہنگا ہو گیا، شارٹ ہو گیا ہے بڑی مشکل سے، اور آپ سے کیا زیادہ لینا تھا، یہ اتنے کا ہے. اب 25-50% اس نے بڑھا دیا 10% کے بدلے. یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ کہ ہم ہی اپنے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹتے ہیں، اور پھر یہ کہ ہڑتالوں کے عذاب میں سمجھو، اور مار دھاڑ کی سزاؤں میں، اور ایک دوسرے کو توڑ پھوڑ گولیاں برسانے کی عذاب میں پھنس جاتے ہیں. تو اللہ پاک ان مصیبتوں سے ہماری جان چھڑائے، اور اللہ کرے کہ مہنگائی بھی ختم ہو جائے اور مسلمان سکھ چین کا سانس لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ. আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমার নাম মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন আত্তারি। আমিরে আহলে সুন্নাতের কাছে আমার একটি প্রশ্ন, মেয়ে শিশুদের কেমন কাপড়ে অভ্যস্ত করা উচিত এই সম্পর্কে কিছু দিক নির্দেশনা দিলে আমি খুব উপকৃত হব। মদনী মুযাকারা, মদনী মুযাকারা. ماشاءاللہ. کپڑے بچیوں کو کیسے پہنانے چاہیے؟ بچیوں کے تو بتدریج پردے کے احکام ان پر آتے ہیں، بڑوں پر کہ ان کو، لیکن یہ کہ جب بالغہ ہو گئی 9 اور 15 سال کے درمیان لڑکی کبھی بھی بالغہ ہو جائے گی اسلامی حساب سے. ورنہ اسلامی حساب سے جب 15 سال کی ہو گئی، اگر بالغ ہونے کی کوئی نشانی نہیں آئی 9 اور 15 کے درمیان، تو اب یہ بالغہ ہو گئی، اب یہ کہ اس پر پردہ فرض ہو گیا. تو بچپن سے ہی اگر ایسا لباس پہنا جائے کہ جس میں پردے کا ذہن بنتا رہے، جیسے ہمارے اسکارف پہنا جاتا ہے، تو یہ بھی اچھا ہے، ایک اچھا انداز ہے. اس سے بھی ایک پردے کا ذہن بنتا ہے کہ خاص خاص موقع پر یہ بچیاں اسکارف پہنائی جاتی ہیں. گرمی ہوتی تو کھینچ کے پھینک بھی دیتی ہیں، لیکن بھلے پھینک دیں، پھر موقع پھسلا کر موقع ہو تو اس کو پہنا دیا جائے. اس طرح لباس میں بھی بڑا مسئلہ ہے. بچیوں کے لباس اب تو بڑی بڑی لڑکیاں بھی یہ پہنتی ہوں گی کہ تنگ پاجامے پہنتے ہیں. وہ تنگ آپ دیکھنا بچیوں کو پہناتے ہیں، آپ کے گھروں میں پہناتے ہوں گے. یار اس کو ختم کریں. تو بعض اوقات بچیاں پھر تھوڑی مناسب سائز ہو جاتی ہیں ان کی، پھر بھی یہ وہی پاجامے پہنتی ہیں، تنگ پاجامے. یہ گھر میں ہونے ہی نہیں چاہیے. اس کا پروڈکشن ہی ختم ہو جانا چاہیے. وہ تباہی اور مردوں کے لیے بڑا اٹریکشن پیدا کرتی ہے. گناہوں بھرے کیس ہوتے ہیں، اٹھا جاتے ہیں، مار کے پھینک دیتے ہیں. یہ بھی آپ سنتے رہتے ہوں گے، کبھی کبھی ایسی وارداتیں ہو جاتی ہیں. اس لیے وہ عورت کا لفظی معنی چھپانے کی چیز، تو ان کو چھپایا جائے. لباس بھی ایسا ہو کہ ان کے بدن کا کوئی بھی حصہ جو ہے اس کا ابھار نظر نہ آئے، اٹھا ہوا نظر نہ آئے. اب تو خاص کر وہ جو جن کو چھپانا ہے ان چیزوں پر تو اسپیشلی لباس آتے ہیں اسے، اور اس کو پہنا کر اس کو اور اٹھان دیتے ہیں، اور نمائش ہوتی ہے اور دعوت نظارہ دی جاتی ہے. عورتیں ایسا کرتی ہیں، کیا کیا پہن کے نکلتی ہیں. تو بس استغفر اللہ. تو یہ اس میرا اشارہ شاید سمجھتے ہوں گے، یہ کرنا چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں سے. بلکہ بعض صورتوں میں تو شرعاً واجب بھی ہو جائے گا کہ ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جس سے مرد جو ہے یہ متوجہ ہوں، ان کے ذہن خراب ہوں. خود اس کا ذہن تو پہلے سے خراب ہے. جو ایسا کرتی باحیا عورت کبھی آگے پیچھے کو باہر نکال کے تو نہیں جائے گی، وہ تو شرم سے ڈوب مرے گی. مگر آپ کو یہ لگے گا کہ تو مذہبی گھرانے کی ہے، وہ مذہبی گھرانہ اپنی جگہ پر ہے. تو یہ تو کم از کم جو اس کی حرکت ہے یہ مذہبی نہیں ہے. مذہبی گھرانے کو بولنا نہیں چاہیے کہ بھئی فلاں عالم کی بیٹی ہے، فلاں امام صاحب کی بیٹی ہے. نہیں ہو سکتا ہے امام صاحب نے، عالم صاحب نے بول بول کے ہتھیار ڈال دیوں، یہ ہوئی مطلب نافرمان مانتی نہ ہو، اب کیا کرے، گولی مار دے کیا اس کو؟ یہ بھی تو جائز نہیں ہے کہ اس کو مار دے. تو سمجھا ہی سکتے ہیں، اور کیا کرے بیچارے. اس لیے ماں باپ پر بدگمانی نہ کی جائے. کسی کو دیکھ کر کہ اس کے ماں باپ نے اس کو یہ تربیت دی ہے، تعلیم دی ہے، ضروری نہیں ہے. ماحول ایسے
تعلیمی اداروں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. پھر یہ میڈیا نے تباہی مچا رکھی ہے, اس میں بہت کچھ فیشن کے نئے نئے انداز, گناہوں بھرے چینلز جو ہیں, نئے نئے انداز فیشن کے, وہ لباس کے تراش خراش, ابھار سدھار تو نہیں ہے, بگاڑ یہ دکھا رہا ہوتا ہے. اس سے مطلب معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. جب تک یہ ٹی وی عام نہیں تھا نا, اتنی مطلب بدتمیزیاں اور بے پردگیاں نہیں تھی. ہمارے لڑکپن کے دور میں ٹی وی نہیں تھا, ٹی وی بہت بعد میں آیا ہے, یہ کہہ سکتا ہوں میں. پہلے تو وی سی آر آیا, وہ چھپ چھپ کر فلمیں دکھاتے تھے. ریڈیو تو تھا, فلمیں چھپ چھپ کر 10 روپے میں دکھاتے تھے. وی سی آر الحمدللہ میں نے تو کبھی مطلب دیکھا ہی نہیں, یہی پتہ نہیں وی سی آر کس طرح کا جانور ہوتا ہے. پھر بہت بعد میں پتہ چلا کہ پیٹی کسی نے دکھائی کہ یہ جو ہے نا یہ وی سی آر, اچھا یہ ہے. تو خیر, تو یہ ہوتا تھا. پھر اچانک اخبار میں آ گیا. پہلے سوشل میڈیا تو نہیں ہوتا تھا, نہ ٹی وی ہوتا تھا. اخبار میں خبر لگی کہ کراچی میں 10,000 وی سی آر کے لائسنس ایشو کر دیے گئے. وہ کہ فلمیں پہلے چھپ کر دیکھتے تھے, وہ گھر سنیما گھر بننا شروع, آہستہ بڑھتے. پھر بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آئے جو پارکوں میں لگا, پھر پارکوں سے نکل کر پھر آہستہ گھر میں گھسا. ویسے فوراً گھر میں نہیں گھسا تھا, پھر گھروں میں پھر رنگین ٹی وی. پھر تو باپ رے باپ تباہی مچنی شروع ہوئی. اس کے بعد پھر جا کر یہ موبائل, اب تو ہر جیب میں ہر ہاتھ میں سنیما گھر ہے. اب کیا ہوگا؟ شیطان بھی سوچتا ہوگا کہ اب بس میری موج ہے, میرے اتنے ساتھی بن گئے, لیکن تیرا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے. سب تجھے دھکے مار کے جہنم میں ڈالیں گے. بدبخت, تو بچے گا نہیں جہنم سے بگاڑ پیدا کر کے. لیکن جو تیرے دوست ہیں واقعی جو گناہ کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے تیرے ساتھ چلیں. اللہ سچی توبہ نصیب کر دے, کرم کر دے, تو دیکھتا رہ جائے گا, یہ جنت کی طرف نکل جائیں گے. بہرحال یہ کہ حالات بہت خراب ہیں. ہم کو اپنے بچوں کو بھی بچانا. بچہ اسی میں مبتلا ہے. کوئی بچہ شاید ہی بچا ہوا ہو کہ جو مطلب یہ چیزیں نہ دیکھتا ہو. کوئی بڑا شاید ہی بچا ہوا ہو جو یہ چیزیں نہ دیکھتا ہو. بہت ابتلا عام ہو گیا ہے. عوام خواص ایسا لگتا ہے سارے اس کے پیچھے لگے ہوئے. جس کو اللہ بچائے وہ بچے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ جمعہ کے وقت کیسے بیٹھنا چاہیے؟ پہلے خطبے میں جس طرح نماز میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں, اور دوسرے خطبے میں جس طرح اتحیاتوں میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھیں. اور کعبے اور منہ جو ہے نا وہ خطیب کی طرف ہو. یہ لوگ نہیں کرتے, میں نے دیکھا ہے. بہت ہی مطلب اس طرف ہے نا, یہ تھوڑا مڑنے میں بہت سست ہے, مڑتے نہیں ہے. تھوڑا خطیب کی طرف سیدھا لائن بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں. حالانکہ سب کو خطیب کی طرف مڑ جانا اچھا ہے, ثواب کا کام ہے. نہ مڑے تو گناہ گار نہیں ہے, لیکن اب یہ کہ جب آئے ثواب کمانے کے لیے تو وہ جمعے کا دن ہے اور ایک نیکی 70 نیکی 70 نیکی ایک نیکی کی موقع ہے. تھوڑا اپنے بدن کو تھوڑا اسپرنگ کو تھوڑا یوں کریں گے تو یہ گاڑی تو یوں کر کے گھما ہی لیتے ہو نا یار. بدن کو بھی تھوڑا یوں گھما لو, خطیب کی طرف آپ کا رخ ہو جائے گا, نو پرابلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس وقت آپ نے جو مہنگائی کے تعلق سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس کا ذکر کیا. اللہ پاک ہمیں عقل سلیم عطا کرے, آپ کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, عرض یہ ہے کہ بات صرف باہر سڑک پر ماردھار کی یا اس طرح کی ہی نہیں ہوتی. ایک بڑا طبقہ اپنے گھر میں مسائل پیدا کر دیتا ہے. اسلامی بہنیں مہنگائی کی وجہ سے, کم آمدنی کی وجہ سے اپنے گھر کے جو کمانے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بے صبری کا, پھر وہ بے صبری تو وہاں سے وہ چڑچڑاپن, لڑائی جھگڑے, تو بسا اوقات گھر ٹوٹنے اور ٹھیک ٹھاک مسائل ہونے کے بھی واقعات معلومات میں آتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر گھر میں بھی اچھا ماحول کیسے رہے
اور یہ کس طرح اپنے ان مہنگائی کو، اس طرح کی چیزوں کو مقابلہ کر سکے، کیونکہ ہر ایک کی تنخواہ بڑھ جائے، ہر ایک کی آمدنی بڑھ جائے یہ ضروری نہیں ہے، اور بڑھے گی بھی تو وقت لگتا ہے. تو اس حوالے سے بھی برائے کرم کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. یہ گھروں میں بھی واقع ہوتا ہوگا. وہ بیچارہ شوہر جوں تو تنخواہ پوری کرتا ہوگا، بیوی ہے کہ نت نئی فرمائشیں لے کر کھڑی رہتی ہوگی اور لسٹ پیش کر دیتی ہوگی کہ یہ چاہیے، وہ چاہیے، فلاں چاہیے. تو دونوں کو سمجھنا چاہیے کہ اب مہنگائی ہے یا مہنگائی نہیں ہے تو آمدنی کم ہے. دیکھو مہنگائی ہوتی ہے غریب کے لیے، مالدار کے لیے نہیں ہوتی. جس کے پاس ہے کروڑوں اربوں روپے، اس کو پتا ہے کہ میں سارے کھا نہیں سکوں گا، احساس نہیں ہے، لیکن اگر غور کرے تو پتا ہے اس کو کھا تو نہیں سکوں گا، میری عمر اتنی ہو گئی ہے. بس وہ مہنگائی میں غریب بیچارہ پستا ہے، یا میڈیم جو طبقہ ہوتا ہے نا وہ پستا ہے زیادہ. مالدار کم، یعنی مالدار کو بس تھوڑا یوں ہوتا ہے کہ یار مہنگی ہو گئی، لیکن پھر وہ اس کا گزارا ہوتا رہتا ہے. اور باقی بعض چیزیں تو سارے سال مہنگی رہتی ہیں. ڈاکٹر کی فیس، بعض ڈاکٹر سے ہوتے ہیں کہ 5,000 چند منٹ کی جو آپ اس سے وزٹ کریں گے 5,000 روپے لیں گے وہ آپ سے، وہ 2 دوائیں لکھ دیں گے، پتہ چلا کہ وہ 25,000 کی ہے. مہنگائی یہاں بھی ہے، علاج مہنگا ہے. جنرل بات کر رہا ہوں، اسپتال مہنگے ہیں، اسپتال کے کمروں کے کرائے مہنگے ہیں. غریب بیچارہ مرے تو بھی مر جائے، قبریں مہنگی، کفن کے خرچے، پھر رسمیں، توبہ توبہ، پیچھے رسمیں جو لوگوں نے اپنے اوپر مسلط کر رکھی ہیں وہ مہنگی. یعنی بندہ جائے کہاں؟ مدینے. ایک ہی ٹھکانہ ہے. 2 عالم میں بٹتا ہے صدقہ یہاں کا، ہمیں ایک نہیں ریزہ خارے مدینہ. ہمارا تو مسکن مدینہ، بس مدفن مدینہ بن جائے، کرم ہو جائے. تو بہرحال مہنگائی میں گھروں میں بھی واقعی لڑائی جھگڑے اگر ہوتے ہیں تو یہ نہیں ہونے چاہیے. اللہ کی رحمت پر نظر رکھے. دیکھیں کچھ لوگ، ایک تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو حازم رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضور مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو پتہ چلا مہنگائی آج کل کی نہیں ہے، یہ پرانی چلی آ رہی ہے. تو تابعی کون ہوتے ہیں؟ یہ جس نے ایمان کی نظر سے صحابی کو دیکھا، کچھ صحبت حاصل کی ہے نا صحابی کی، وہ تابعی کہلاتا ہے. کتنی صدیاں بیت گئی تابعی کو. تو حضور مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو فرمایا تمہیں اس کا کیا غم، بے شک وہ خدا جو ہمیں مہنگائی سے پہلے کھلاتا رہا ہے مہنگائی میں بھی کھلائے گا. اگر نظر اللہ پر ہو، خوف خدا ہو، کفایت شعری نے کم خرچے میں چلانا آتا ہو. اب جیسے کہ آپ بریانی میں بھی پیٹ بھرے گا، بریانی میں یہ ہے کہ ڈاکٹر کا بھی پیٹ بھرے گا، میڈیکل اسٹور والے کا بھی پیٹ بھرے گا. بریانی میں سائیڈ پروفٹ دوسروں کو حاصل ہوتا ہے. چکنی مزیدار بریانی ہوتی ہے نا، ہاں اس کا سائیڈ پروفٹ ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہاضمے کی دوا کھائیں گے آپ، تو پھر میڈیکل اسٹور والے کا پیٹ تو بھرا نا، یا حکیم صاحب کا. اچھا، اور اگر ابلے ہوئے چاول کھائے سادہ سے، یا کم تیل ڈالا اور کم مرچ مسالے کی ہنڈیاں پکائی، سبزی پکائی یا سالن پکایا، تو خرچے میں بچت تو ہوگی نا، اور جلدی ہضم بھی ہو جائے گا، صحت بھی اچھی ہوگی. تو محنت مزدوری زیادہ کر کے زیادہ کما کر مزید مہنگائی کی کمار آپ توڑ سکیں گے. ایسا تھوڑی کرنا ہے اپنے کو. تو ہم یہ نا سب اپنے ہی ہاتھوں کے کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلا ہے. ہم نے اپنے ہاتھوں مطلب ایسے حالات پیدا کر رکھے کہ بس ہر طرف سے برائی آ رہی ہے. خالی مہنگائی نہیں ہے، اور طرح طرح کے ظلم کے، طرح طرح کے انداز جو ہے معاشرے میں یہ پنپ رہے ہیں. اور سمجھو کہ وہ جیسے نہیں، وہ دریا میں جب وہ ایک دور وہ لکھا ہو کہ مچھلیاں ایک دوسرے کو کھا رہی تھی، سمجھے. خیر وہ کچھ اور اس میں لکھا تھا کہ وہ ایک بے نمازی نہ کر وہ پانی پیا تھا، تو اس لیے وہ مچھلیوں میں لڑائی ہو گئی تھی. خدا بہتر جانے، حکایت ہے اس طرح کی. تو یہ کہ اب ایک دوسرے کو بندہ کھا رہا ہے،
مارا ماری لگی ہوئی ہے، مسجدیں خالی ہیں، عیش کوشیوں کے اڈے آباد ہیں، بازاریں پٹی پڑی ہیں بے پردہ عورتوں سے، بالکل یعنی کہ یہ خدا کا کرم ہے کہ زمین پھٹتی نہیں اور اندر دھنس نہیں جاتے، یہ اس کا کرم ہے جو ہمیں چلنے دے رہا، ورنہ زمین پر اتنا ہم نے گناہوں کا بوجھ ڈالا ہے کہ اب پھٹی کہ اب پھٹی۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ مہنگائی، بس مہنگائی کی وجہ سے نہ گھر خراب کریں، نہ اپنے مطلب ہے نہ کہ معاملات خراب کریں، کچھ بھی نہیں، آپ اللہ کا نام لے کر چلتے رہیں، خرچوں پر کنٹرول کریں، شادی میں اتنی ڈشیں بند کریں اور کم ڈشیں کریں، کیونکہ اتنی کھائی نہیں جاتی، زیادہ لوگ نکال لیتے پھینک دیتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں ان چیزوں میں، بہت ساری ڈشیں کیوں ایسی کرتے ہیں، غریبوں کا پیٹ بھرے نا یار، مہنگائی خود ہی ختم ہو جائے گی، اگر یہ مالدار لوگ میدان میں آ جائیں گے نا، دو چار غریبوں کی کچھ نہ کچھ، چلو 100% نہ صحیح، کچھ نہ کوئی امداد کر دی، 5,000 دے دیے، 10,000 دے دیے، 25,000 کسی کو دے دیے، ان کی کیپیسٹی جتنی ہے اپنے مال کی، اور ان کے متاع اولاد دیکھ کر اڑوس پڑوس غریب رشتہ دار بہت سفید پوش ہوتے ہیں یار، ان کو دے، ان کی دعائیں لے، مہنگائی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گی، ایسی بھاگے گی انشاءاللہ۔ جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ مالدار کے پاس کچھ نہ کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر وہ اپنے ہی ملازمین کی تنخواہ میں کچھ اضافہ یا انہیں کوئی پیٹرول الاؤنس، جیسے ابھی پچھلے کچھ دنوں میں بہت چیزیں بڑھی ہیں، تو ہم تھوڑا درد تو بانٹے نا، ہر بندہ اگر یہ کہتا رہے مہنگائی بہت ہوئی ہے تو کچھ اپنے حصے کا چراغ جلائے گا، جیسے آپ نے فرمایا، تو انشاءاللہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بالکل اپنے جو یہ تو آپ کی ایک طرح سے آل ہے، جو آپ کے ملازم آپ کے خاندان کی طرح فی الحال ہے، وہ اگرچہ خاندان کی وہ نہیں ہے احکام، لیکن ہے آل کی طرح ہی، خاندان کی طرح، جیسے اپنے بچوں کو خیال رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو سب پیارا لباس پہناتے ہیں، عمدہ کھلاتے ہیں، یار یہ ملازم کا بچہ خالی دیکھنے کے لیے پیدا ہوا ہے، اس کے منہ میں بھی کوئی گھی سے ترنے والا کر کے رکھ دیں یار، یہ دعا لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ ان مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر ہو، مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ۔